السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ عزیزان محترم، وہ ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ ذہن میں رکھنا، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث کو نبی اپنے الفاظ میں بیان کرے اور یہ کہتے کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ایک حدیث یہ ہوتی ہے جو سرکار نے فرمایا ہے، اور حدیث قدسی یعنی اللہ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وہ بات کو رکھا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم کو یہ معلوم تو ہو سکے کہ بھئی حدیث میں ضعیف حدیث کیا ہے، اور بعض حدیث ایسے ہیں جس کے راوی برابر نہ ہو تو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ خیر، اس کو جائیں گے تو بہت اہم گفتگو ہے وہ، اور وہ ایک شیخ الحدیث سے بیٹھ کر ہی اس کے صحیح اور معنی اور مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں، مگر اشارتاً آپ کو یہ بات میں نے کہہ دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمارے کو کوئی جب یہ کہے کہ حدیث قدسی ہے تو کیا ہونا، کیا سمجھنا چاہیے، اور حدیث کو بیان کیے تو کس انداز سے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں قدسی میں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری محبت میں آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبت دنیا داری کی محبت ہوتی ہے، ایک رشتہ داروں کی محبت ہوتی ہے، اور ایک کسی اور معاملے میں بھی محبت ہے، مگر سب سے اہم محبت وہی محبت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ محبت ہی میں کمانے والی، باقی محبتیں کام نہیں آئیں گی، رشتے بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ کیوں؟ مجھے تو حضرت کو یہ خوف رہے گا کوئی میرا گھر والا میرا راز نہ کھول دے، میری کمزوری نہ بتائے۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، لیکن یہ رشتہ ایسا رہے گا کہ انشاءاللہ آپ کی ہماری وہاں بھی ملاقات ہوتے رہے گی۔ ابھی ہمارے والد ماجد کی ایک آپ کے وہاں کے شریف سنائے تھے نا آپ کے سامنے کہ خبر میں کہے حضرت مت لگا مت اٹھاؤ سونے دو۔ جب اللہ کی یاد میں کوئی جاگتا ہے، اللہ کے لیے جاگتا ہے، تو اس کا جاگنا بھی عبادت ہے۔ اگر میں یہ نیت سے مسجد میں جاؤں کہ نماز کا وقت ہو جا رہا ہے، اور نماز کے وقت کے لیے نماز کا جو وقت ہے اس میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے، تو وہاں کا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے ہم کو عبادت میں بہت فائدے رکھے ہیں۔ نیت پہ سب رکھا، نیت بندے کی اگر اچھی ہو تو آپ کا یہاں بھی آنا فائدہ مند ہے، نیت اگر اچھی نہیں ہے تو فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہی کارآمد ہوتی ہے، وہی کامیاب ہوتی ہے۔ بتاؤ میرے آپ سے کیا رشتہ ہے؟ کیا میں آپ کا خون ہوں کا رشتہ دار ہوں؟ کوئی رشتہ ہے زبان کا رشتہ ہے، تجارت کا رشتہ ہے، ملکی رشتہ ہے، فلاں علاقائی رشتہ ہے؟ سامعین نے جواب دیا، حضرت والا برکاتہم پوچھا کون سا رشتہ ہے؟ بس کہا کہ آپ کا رشتہ اللہ کے لیے، یہ رشتہ تو ہے۔ انہوں نے اپنے
चाहने वालों से पूछा, भाई कौन सा रिश्ता है जो आप मेरे पास आए हैं? तो मैं सुनकर कहा कि ये सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह के रसूल के फरमान को हम जीने के लिए, सुनने के लिए हम आए हैं। इसी में मोहब्बत इलाही का दूसरी शर्त, ये पहली शर्त क्या है? पहली शर्त में ये बता दिया गया है कि वही रिश्ता है जो आपके काम में आने वाला है, वो रिश्ता आखिरत में भी काम आएगा, दुनिया में भी आपके लिए कारआमद रहेगा। इसी तरीके से दूसरे रिश्ते के बारे में फरमाते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए आपस में बैठते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि इनके लिए भी मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। बताइए, हम लोग जो महफिलें रखते हैं, दोनों तरफ से बैठना जरूरी है, एक आदमी खड़ा हो और एक आदमी बैठा हो, तो ये तो नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि मजलिस में बैठे रहे। देखिए, वाज में आए, जलसे में निकले, अल्लाह बख्शने का रास्ता नासीब पैदा कर देता है। अल्लाह के सामने जैसे हमारे वाक़यात में आते हैं ना अक्सर बातें, उसमें ये रहता है, ये वाक़यात क्यों को मालूम, वाक़यात से अल्लाह के बंदा करीब होता है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में खुद फरमाता है, मैंने किस्सों को बयान किया इसलिए ताकि तुमको मालूम हो कि गुज़श्ता उम्मतों पर मैंने उन पर मेहरबानी की, उन पे उनके अमल की वजह से उन पर अज़ाब किस अंदाज से नाज़िल किया, उनके ऊपर कैसे मैंने उनके लिए मुसीबतें खड़ा की। ये सब वाक़यात को बयान किए अल्लाह तबारक व तआला को, मैं अपने हबीब को, ताकि मालूम हो आने वाली उम्मत को। आप में वो वाक़यात को नहीं जानते थे, लेकिन आज माशाअल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से हमको पूरे पैगंबर 1,24,000 आज हम सब पे यकीन रखते हैं नहीं, जब तक हमारा ईमानी मुकम्मल नहीं। कितनी किताब है, थोड़े पे यकीन है हमारा, किसी पे इनकार नहीं है। अगर जहाँ भी ईमान पे, यकीन पे जरा हमारी कमजोरी आ गई, वह ईमान हमारा कमजोर हो गया। वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह जैसे बयान फरमाते थे कि एक रास्ता चलने वाला भी अगर कोई बात सुनने खड़े हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला के पास जब फरिश्ते पेश होंगे तो फरिश्तों से पूछाएगा कि अल्लाह मियां मेरे बंदे क्या कर रहे थे? वो कहेंगे कि मौला आपका जिक्र सुन रहे थे, जन्नत का, और खुशियां मना रहे थे। कहा जन्नत देखा है? वो लोग बोले जन्नत तो नहीं देखे, जन्नत की खुशबू भी नहीं मालूम। कहा कि अगर वो बगैर देखे इतने जन्नत के लिए बेचैन है तो गवाह रहो, मैं उनको जन्नत बता करो, उम्मीद जन्नत की रखो, हमेशा अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। यानी 100 बार अगर गुनाह होते हैं 100 बार तौबा करो, हर बार तौबा करते रहो, तौबा से गुनाह झड़ जाते हैं, रोने से भी वो मैं तौबा किस पे कई पोतों पर मालूम। मैं जब बुजुर्गों से मिला हमारे मदीना शरीफ में, तो उन्होंने कहा कि अपने वाज़ों में हर वक्त तौबा का जिक्र करो, क्योंकि तौबा ऐसी चीज है कि बंदे को कब अल्लाह तक पहुंचा देगी नहीं मालूम। बंदे से ताल्लुक पैदा करने के वास्ते तौबा का होना जरूरी है। तो अल्लाह के सामने सब बातें कहेंगे, उसके बाद कहेंगे वाला एक गुनाहगार साइकिल पे एक जा रहा था रास्ते से, वो भी खड़ा हो गया और वो भी जिक्र सुन लेते ठहरा था, कहेंगे पूरे लोगों में उसको भी शामिल कर दो, यानी उन लोगों में भी उसको शामिल कर दो जो बात सुनने नहीं आया था, लेकिन अच्छी बात हो रही तो सुनने ठहर गया। अल्लाह ने कहा उनमें उसको भी शामिल कर। हम भी कब शामिल होंगे मानो। इस बात से मैं कहता हूँ कि भाई अक्सर वो तो हर एक बुजुर्ग से मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, चाहे बुढ़ा रहे चाहे जवान रहे, मेरे से कम उम्र भी रहे, तो मैं दुआ की दरख्वास्त की। ये उम्र में मेरे को दुआ की दरख्वास्त करना ये नहीं रहा। इस बात से शायद बच्चों की दुआ बासर होती,
गुनाह कम रहते उनके, नेकियां ज्यादा रहती। इस वजह से हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, दुआ के वक्त लेके बच्चों को भी बैठते थे। हमारे अमाल की वजह से झोल हो सकता है, मगर बच्चों के आमीन की वजह से अल्लाह कबूल भी कर सकता है। इसलिए दुआ में खुशून बच्चों को लेकर बैठ के जोर से दुआ करो, उर्दू में पढ़ो। मैं अक्सर कहता हूँ ना, मैं काबतुल्लाह के पास जब वो लोग अपनी दुआएं करते हैं मुल्तज़िम वगैरह के पास, तो मैं उनकी दुआ में आमीन बोलना शुरू कर देता। बुरी जो चीज में मांगेगा, जो भी मांगेगा अल्लाह के घर में ठहरा तो अच्छी चीज ही मांगेगा। और जब उसको मौका अल्लाह ने दिया है मांगने का, तो वो क्यों नहीं मांगता? आप भी दिन में मांगो, रात में मांगो, सोते वक्त मांगो, बैठे वक्त मांगो। क्यों? बंदा मांगने से चिढ़ जाता है, रब मांगने से उसकी मोहब्बत को बढ़ा देता है, उसके नेमतों को इजाफा कर देता है। बंदे के पास क्या है मालूम? मेरे को होना है, फिर दूसरों को दूंगा। वहां दूसरों को देने के लिए है। आज हमारी नीयत क्या रहती है? जेब में 100 रुपये है तो हम क्या करते हैं, उसमें से छोटी नोट निकाल के गरीब को देते। अगर तुम बड़ी नोट दे दिए तो बड़ा सौदा करने जैसा होता, तुम छोटा सौदा करने के ऊपर लगे रहते। अब रहा पालने वाला कैसा पालेगा, फिर मेरे घर का खर्चा कैसा चलेगा? अरे तू जिसके घर का खर्चा चला रहा वो तेरे घर का खर्चा चलाएगा। तू दूसरों के घर से खर्चे चला दे, अल्लाह तेरे घर के आराम कर देगा इंशाल्लाह। फरमाते हैं एक आदमी खड़ा हुआ, एक आदमी बैठा हुआ था। तमाम से आपने यही पूछा कि भाई आखिर आप आए क्यों, आखिर आपकी वजह? तो कहा कि आज की इस महफिल में आने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का मैं जिक्र सुनूं और जिक्र करूं। नियत के लिहाज से अल्लाह उसको अजर अता फरमाएगा। मोहब्बत इलाही का तीसरी शर्त जो यह बयान करे हैं, वो तीसरी शर्त में यह है, फरमाते हैं जो लोग आपस में अल्लाह के लिए एक दूसरे की जियारत करते हैं, इनके लिए भी अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत में एहसानन वाजिब कर देता है। जियारत के क्या मान्य हैं? जब हम लोग जियारत बोले तो गलत हो जाता। मैं आपकी जियारत करने क्या बोलो तो रोना बोलेंगे, क्यों खाते के जूते पूछेंगे। जियारत के माने क्या है पहले समझ लो। मुलाकात है। अब वो मरने के बाद जियारत कहीं वो करते, 3 दिन के बाद अपन सब मिलकर उनका हम बनाएंगे, बिरयानी खाएंगे, आओ बोल के। आजकल परसों देखा मैं माशाल्लाह चहलों में पायों की नारी थी, बोले चहलूम था यार, वलीमा था कुछ हम कहने वाले मौलाना चहलूम करेंगे, 2 किस्म की बिरयानी, पाए का सालन और वो क्या बोलते वो ताकि और 3-4 चीज़ें बोले। बोला बाबा ऐसा ऐसा नहीं करना, अच्छा तो तुम 40वां कर। नहीं, हमारा हम बिजनेसमैन हैं, हम कैसा बताएंगे हमारे बाबा का चहलूम? अरे चहलूम मुझसे नहीं है भाई। अगर वो चहलुम में तुम 4 कुरान खत्म कर दिए तो वो बड़ी बात। रोज सोते वक्त एक बात करो, अजय तय करो तुम 3 खुल कैसा भी पढ़ेंगे, या तो 2 खुल तो पढ़ेंगे। 3 खुल, खुल फलक, इखलास और नास। और कोशिश ये करो कि सोते वक्त 3 बार सूरह इखलास बिस्मिल्लाह से पढ़ लिया करो। निस्फ कुरान का तो हिस्सा मिल ही जाएगा। देने वाला बहुत सफियत में है। आज हमारे बाबा के जमाने में हम सुनते थे, आज मुझे बहुत एहसास हो रहा हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक साहब खैर थे और उनके बारे में मशहूर था, वो किसी को खराब नहीं करते, मतलब देते नहीं, उनकी आदत मशहूर हो गई। चावल मंगाए तो चावल मेरे पास आए, चावल की दुकान समझ रहे, ऐसे बात करते थे। मगर मेरे को इंतकाल के बाद मालूम हुआ कि वो
ہر مہینہ کئی گھروں میں چاول بیچتے تھے. ہر مہینہ کم سے کم 25-30 تھیلے. میں بول رہا ہوں وہ ان کے بیچتے تھے واللہ والا. ان کے ایک عزیز بتائے کہ 25 تھیلے. اس وقت تھیلے یہ نہیں تھے 25 کلو کے، اس وقت آدھے کنٹل کے تھیلے رہتے تھے. تو وہ آدھا کنٹل 25 تو کم سے کم 12-15 کنٹل سمجھو آپ بندی سے بچتا تھا بندہ. اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ بھی سن کے میرے کو بڑی حیرت ہوئی، کم سے کم وہ مہینے کو 35-30 منی آرڈر کرتے تھے. 25-30 منی آرڈر کرتے تھے. اولاد کو بھی نہیں معلوم منی آرڈر کرتے تھے. وہ انتقال کے بعد وہ منی آرڈر والا جہاں جو آفس میں جا کے منی آرڈر کرتے تھے، وہ آفس والا آیا ان کے پاس آ کے کہا کہ آپ کے ابا جو ہے ہر مہینہ آ کے یہاں سے اتنے لوگوں کو منی آرڈر کرتے تھے پیسے. تو کہا کہ نہیں معلوم ہم کو. کہا کہ میں اس لیے ملنے آیا، میں حضرت نے ہے تو میرے ذہن میں آ گیا کچھ حضرت کا ساتھ حالات پیش آ گئے ہوں گے. تو کہا کہ اچھا ہمارے والد صاحب بھیجتے تھے، لے وہ بھیجتے تھے. کہا کہ آج سے وہ پیسے ہم جمع کریں گے. اللہ اسے اولاد دے گئے. اولاد بھی اچھی ہونا نعمت ہے میاں. دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا معلوم؟ اولاد ہے. ماں باپ کے لیے اولاد اگر دعا کریے تو جتنی جلدی قبول ہوتی نا اٹھتی پیروں کے. اس لیے میں بولتا ہوں ارے بھائی دعا مغفرت یاد کر لو. اپنے بابا کی نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر اللہ میرے بابا جان کی مغفرت فرما دے لو تو کتنا بڑا کروں گا. بابا جان کے واسطے کتنے بڑے نہیں کیا گیا. اس لیے اپنی بیٹوں کو گھر میں جنازے کی دعا یاد دلاؤ. جنازے کی دعا بولے تو لوگ جنازے کی دعا یاد دلانا کیا ضرورت ہے اپنے اولاد کو؟ ارے یہاں کوئی ضروری نہیں، مگر ضرورت اس بات سے ہے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے جو مغفرت کی دعا کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے مغفرت کی بابا جان کے واسطے خاص دعا کرنا. ایک صاحب میرے کو کہے تھے جنازے کی دعا میں نماز پڑھا تو جاتے رہتے ہیں. بولے بھائی میرے کو اگر نماز کے لیے بولتے تو میں 2-4 دعائیں اضافہ کرتا تھا. عالم تھے. میں نے کہا مولانا میرے اور آپ کے 10 دعائیں ایک طرف اس بچے کی طرف میں ایک جو والد کی طرف تھی وہ ایک طرف. کیونکہ بیٹا جو ہے بابا کے لیے تو رو کے بولیں گے اللہ کلی بنو، اللہ میرے والد کی مغفرت فرما. کیا مغفرت کا ذریعہ بنے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے اپنے اولادوں کو دعائیں مغفرت سکھائیے. اور کم سے کم میرے رسول پہ 100 بار درود کے بار بتاؤ. 1000 بار پڑھو، 2000 بار پڑھو، 25,000 بار پڑھتے تھے. ہمارے بادشاہ بہو کے 25,000 بار پڑھے درود ہے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کیا ہے ان کا نام ذہن سے نکل گیا میرے. ہارون رشید تھے یا کوئی اور ہے. 25,000 بار درود پڑھے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے. ہم 100 بار پڑھے بغیر باہر کو کھانا مت کھاؤ. 100 بار درود پڑھوں گا تو ہی کھانا کھاؤں گا. نیت کر لو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. محبت الہی کی تیسری شرط یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کا میں بول رہا تھا. زیارت کے معنی کیا ہے؟ ملاقات ہے. اگر کوئی آ کے آپ سے بولے زیارت میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں بولے تو گردن نہیں تلانے گا. بلکہ ملاقات ہے. وہ فرماتے ہیں جن کا گھر کوئی بھی قریب گھر ہو یا دور گھر ہو رشتے دیکھتے نہیں کتنی دور جانے. یہ بھی اللہ کا رشتہ ہے. خامخواہ کسی سے ملنے چلے اللہ والوں سے ہے کے لیے آئے تھے بس آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے آیا تھا.
آپ کا آنا بھی جانا بھی برکت ہو جائے. فرماتے ہیں اب یہاں پیر و مریدی کا بھی وہ لکھے ہوں کہ اپنے شیخ کے لیے لوگ سفر کرتے تھے روٹوں میں میلوں کا. کیا بولے 2 مہینے ہو گئے 3 مہینے ہو گئے زیارت کر کے آئیں گے شیخ کی. تو اس میں انہوں نے اپنے کیونکہ ہمارے مولانا اختر صاحب کی کتاب ہے تو خود مولانا اختر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خدا طرز آدمی تھے اور زندگی پوری حضرت نے بعضوں نے سائے میں گزاری اور ذکر میں اللہ کے ایسے گم ہو جاتے تھے کہ وہ ہر لوگوں کی فکر بھی نہیں رہتی. اب ہم لوگوں کے پاس کیا معلوم آواز نیچے اوپر ہو گئی تو ہمارا دماغ ہمارا بھی ادھر ادھر ہو جاتا. مگر یہ لوگوں کے پاس آوازاں نہیں دیکھتے تھے بس اللہ اللہ کرنے کے بڑھ جاتے تو کون کیا نکال لے رہا آواز اس کو معلوم. اور پھر کم سے کم آپ کو معلوم ذکر کو کم کرتے ہیں. میں کیا کرتا ہوں کہ لوگ نیچے اوپر کرتے نہیں ذکر میں تعداد کم کر دیتا ہوں. ایک ہی آواز میں ذکر ہے چیخنا نہیں چلانا نہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ. اس سے کیا ہوتا معلوم ہے دوسرے کو ڈسٹربنس نہیں ہوتا. اور 300 بار کم سے کم کرنا ہے ہمارے سلسلے میں. اب 300 بار ذکر کرنے اگر آپ لوگ آئے 11:30 کو اور میں بٹھایا تو 2 بجے چھوڑ دوں گا. دوسری وقت سے کوئی بھی نہیں آئے گی وہ جاؤ نہ کو پھنسو نہ کو. اب چوتھی شرط میں ذرا میرے مطلب کی بات ہے. کیا مطلب کی بات ہے؟ میرے مطلب کی ہوگا تو میرے مطلب کی نہیں. اپنے محبت اللہ کی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے لیے راستے فراہم کرنا ضرورت ہے ان کی پوری کرنا. اور سب سے زیادہ دوستی آج کل کہاں ہے کھانے پہ چھوٹ. کبھی کبھی کھانے پہ بلاتے رہنا مولانا بھی کیسے مری رہے ہیں وہ ہاتھی نہیں بلاتے. بعض لوگوں کے پاس دیکھا میں ہاتھ پرسوں 11ویں کی دعوت آئی تھی میں اس دن ذہن سے نکل گیا. ہمارے مولانا کیا نام ہے کا ہمارے خادری چمن سے دعوت آئی تھی مگر وہ کچھ مصروفیت میں تھا. میں عمر جاتا ہوں جا کے مل کے آتا ہوں اور میٹھا تو چکھ لیتا ہوں. تو چکھ لیتا ہوں بلا کے کھا لیتا ہوں نہیں آتا. تو خیر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں 11:40 ہو گئے ہیں اور بہت سی شرطیں ہیں. اور میں بتانا چاہ رہا تھا آج کی شرطیں جو لگائیں نا یہ علماء آپ کی اور مجھے جکڑنے کے واسطے لگائیں. بچہ کیا ہے معلوم اپنا شکاری کوئی چیز ہے تو زنجیر اپنے ہاتھ میں رکھتا. تو یہ جتنی چیزیں وہ حضرت بیان کریں پورے زنجیر میں رہنے کے بنائیں آدمی کو بھٹکنے نہیں دینا کہیں بھی جا رہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے ایک کتے کو دیکھتے تھے بہت بدصورت کا پاس کتے بدصورت رہتے مگر اس سے بھی بڑے پیار کرنے والے رہتے. چترے لڑکے ایسا لٹکے ہوئے صاحب اس کو گود میں لیتا ہے کیا سٹک گیا کیا بننا ہے. مگر وہ کتے کے نام پہ جائیداد کر کے مرے صاحب کیا بولے تو وفاداری ہوئی بتایا میں. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے حقارت سے دیکھے. دیکھو چہرے کے بارے میں بتا رہا ہوں یار آپ کے چہرے سے بھی سامنے والے پہ اثر پڑتا. آپ محبت سے آئے آپ عقیدت سے آئے آپ کس وجہ سے آئے چہرہ بھی بتا دیتا. تو موسیٰ علیہ السلام جب اس کو ذرا غور سے دیکھے
تو اس نے پلٹ کے کہا موسیٰ کیا بات ہے، بہت غور کر رہے ہیں، تیری صورت کو دیکھ رہا ہوں میں، بولے بنانے والے پہ ریمارک کر رہے ہیں یا میرے پہ ریمارک کر رہے ہیں؟ کیا جواب دے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی جواب نہیں دے سکے، میرے پہ کر رہے ہیں، میرے بنانے والے پہ ریمارک کر رہے ہیں، بنانے والا میرے کو ایسی بنایا تو میں کیا کر سکتا؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر ہمارے گھر میں خوبصورت بچہ پیدا ہوا یا کیسے بھی بچہ پیدا ہوا، محبت تو خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ میاں بھی کیا پیارا نظام ہے کہنے کا، بیٹے کے بیٹی ہے، دادا پردادا سگڑ دادا ہے مگر گود میں لے کے گھوم رہے ہیں۔ یہ محبت اللہ نے دیا ہے، یہی محبت کا نظام ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔ جس سے محبت کریں گے وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے سب سے زیادہ محبت رہی تو ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ والوں سے محبت رکھو، ہم بھی اللہ والوں سے رکھیں، کیوں؟ حشر کیسا بھی ہو، روز قیامت ان سے ہماری ملاقات ہوتے رہے، اچھی نیت سے ملتے رہے، وہ دل میں کچھ بھی رکھ لے، اپنے کو قرض نہیں، بعض وہاں کچھ بولتے بعض وہاں کچھ بولتے، یہ پرواہ نہیں۔ ہم جتنی نیت سے جا کے مصافحہ کرتے ہیں وہ اللہ کو معلوم، خصہ کرتے، تو ہم بھی کوشش کریں صحبت اچھی رکھیں، صحبت کے ساتھ ساتھ اللہ مرحوم فاطمہ سلطانہ کے لیے دعا کی، دعائے مغفرت کی گزارش کی گئی ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔